السلام علیکم ناظرین، پروگرام 12واں کھلاڑی کے ایک اور ویری اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض ولانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسپیشل میں نے اس لیے کہا کہ آج کل اس کرونائی ماحول میں اٹس بیٹر ٹو ٹاک اباؤٹ کرونا، کیونکہ کووڈ-19 ہی ایک ایسی وبا ہے جس نے ہماری زندگیوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے ملنے کی تو اجازت نہیں ہے اس طرح، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہماری بات سٹارٹ بھی کرونا سے ہوتی ہے اور ہماری بات اینڈ بھی کرونا کی اس دعائیں سے ہوتی ہے کہ اللہ کرے اس بلا سے ہم محفوظ ہو جائیں اور خیر خیریت سے وی آل گیٹ تھرو اٹ۔ اس صورت میں اگر ہمیں رہنمائی لینی ہو تو ہم اپنے حکومتی جو ہمارے نمائندگان ہیں ایوان میں ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے معزز رکن پروونشل اسمبلی جناب کلید رشید صاحب، جن کا تعلق انٹیریو کنزرویٹو پارٹی سے ہے، انہیں پروگرام میں بلایا جائے۔ ان کا انتہائی شکریہ کہ انہوں نے رضامند ہوئے پروگرام میں آنے کے لیے، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ سارا جھگڑا بارڈر کراس کرنے کا اصل میں ہے کیا، بارڈر کو یہ کیوں ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اور کس بنیاد پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا یہ اس سے خوش ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز تو بند کر دیے گئے لیکن باقی بہت سارے ممالک بشمول یو ایس اور پھر انٹر پروونشل جو ٹریولنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہے ڈگ فورڈ گورنمنٹ کا۔ تو کلید رشید صاحب جو ہمارے اونلی پاکستانی نژاد کینیڈین ممبر پروونشل پارلیمنٹ ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پروونشل انٹیریو پارلیمنٹ میں یہ ڈپٹی چیف ویپ بھی ہیں۔ اور بہت شکریہ جناب کلید رشید صاحب، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو اینڈ آور پروگرام۔ السلام علیکم فیاض بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بارڈر والا معاملہ ہے کیا، آپ اسے کس طرح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو، آپ کی گورنمنٹ کنٹینیوسلی فرام لاسٹ مور دین 1 ویک ریکویسٹ کر رہی ہے کہ بارڈر بند کریں اور مکمل بند کریں۔ آپ کی ریکویسٹ یہ نہیں تھی کہ انڈیا اور پاکستان کو بند کر دیں، کیونکہ جس طرح کے فگرز آ رہے ہیں، جس طرح کا ڈاٹا آ رہا ہے کہ پچھلے اس پورے اپریل کے دوران، پچھلے 20-22 دنوں کے دوران جب یہ بین کیا گیا انڈیا اور پاکستان کو، انٹیریو پیئرسن انٹرنیشنل دا موسٹ بزیسٹ ایئرپورٹ آف کینیڈا، اس پہ 118 کیسز ایسے آئے کہ لوگ وہاں سے نیگیٹو رپورٹ لے کے آئے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی رپورٹ جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو نکلی۔ ان 118 میں سے 57 تو انڈیا سے تھے لیکن صرف 5 پاکستان سے تھے۔ ہم لوگوں کا اعتراض یہ ہے، میرے جیسے لوگوں کا، کہ آپ 57 جن کے آئے ہیں ان کو تو بین کریں، لیکن درمیان میں یو ایس سے 34 آئے ہیں، ان کی آپ بات نہیں کرتے۔ آپ استنبول سے 15 آئے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے۔ 24 شاید جرمنی سے، پیرس سے اور مختلف کنٹریز سے آئے ہیں۔ میرے پاس پوری لسٹ ہے، اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری لسٹ کاؤنٹ کر کے بتاؤں، لیکن سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ہمارے ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن کی پوسٹ پہ، ہر جگہ وہ فگر سارے ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر 57 والے کو آپ بند کر دیتے ہیں، 5 والے کو بھی بند کر دیتے ہیں، درمیان میں جو کنٹریز ہیں ان کو آپ آنے جانے دیتے ہیں، تو وہ بھی تو کرونا کیریئر ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ کا پلی کیا تھا؟ میرے خیال میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا، آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھے کہ کچھ عرصے کے لیے 1 ویک اور فار 2 ویک آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں، بند کر دیں، بارڈر آنا جانا بالکل بند کر دیں۔ لیٹس ہینڈل دس کرونا فرسٹ اینڈ آفٹر دیٹ وی کین سی کہ کون سی کنٹری کی بین رکھنی چاہیے اور کون سی اوپن کر دینی چاہیے، اور اگر حالات کنٹرول ہو جائیں تو سب کی فلائٹس اوپن کر دی جانی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل فیاض بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں پریمیئر فورڈ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پچھلے سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس وائرس کو ہینڈل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ تمام بارڈرز جو ہیں ہمارے، آپ ان کو نان اسینشیل کے لیے کمپلیٹلی بند کر دیں۔ دیکھیں، میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی۔ میرے جو اپنا بھائی ہے وہ آسٹریلین سٹیزن ہے، اور وہ یہاں کینیڈا آیا تھا لاسٹ ایئر فیبروری کے اندر، بفور the کووڈ وائرس اسٹارٹیڈ، اور آپ بلیو اٹ اور ناٹ کہ وہ یہاں پہ مئی تک رکا رہا، کیونکہ آسٹریلیا نے اپنے تمام بارڈرز بند کر دیے تھے، اور اس کے بعد ایون کہ انہوں نے شروع میں جو ہے اپنے ریزیڈنٹس اور جو لوگ باہر گئے ہوئے تھے کمپلیٹلی انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا بارڈر اوپن کرا، اور آئی تھنک آلموسٹ 4 مہینے تک جو ہے میرا بھائی یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ، اینڈ دین ہی وینٹ بیک، اور جانے کے بعد اس کو اسٹریٹ ایئرپورٹ سے آرمی ایسکورٹ میں اس کو ہوٹل لے جایا گیا، اور وہاں پہ 14 ڈیز کا اس کو کمپلیٹ کوارنٹین پیڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ اس کو کرنا پڑا وہاں پر۔ دیکھیں یہاں پہ کیا پرابلم ہے، یہاں پہ فرسٹ ویو آئی، ہم لوگوں نے سب نے مل کے محنت کری، کوشش کری، اس کے بعد سیکنڈ ویو آئی۔
جب آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ویو کے بعد جو نئے ویریئنٹس آنے شروع ہوئے وہ کیوں آنے شروع ہوئے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بارڈرز کو کنٹرول نہیں کرا. فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ بارڈر صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو یہ ویریئنٹس آ رہے ہیں وہ کینیڈا کے اندر یا آنٹیریو کے اندر تو پیدا نہیں ہو رہے نا. ہم نام لیتے ہیں یو کے ویریئنٹ, ساؤتھ افریقن ویریئنٹ, برازیلین ویریئنٹ, تو یہ ویریئنٹ ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے تھرو یہاں پر آ رہے ہیں. اور ہم نے جب ہی ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ فیاض بھائی کہ جب آپ لینڈ کے تھرو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تو آپ کو ہوٹل کوارنٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی آ جائیں اور اپنے سیدھے گھر چلے جائیں. تو دیر از اے بگ لوپ ہول ان دا سسٹم کہ جو لوگ کیا کر رہے تھے کہ بفلو آتے, بفلو سے لینڈ کے تھرو کراس کرا اور اپنے گھر میں جا کے جو ہے وہ کوارنٹین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایئر کے تھرو آپ نے ویری ریسنٹلی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے ہوٹل کوارنٹین سٹارٹ کرا. تو یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ ویریئنٹس آ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے, نان اسینشیل سروس ٹریولنگ جو ہے ہمیں روکنی ہے, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اور یہ ویریئنٹس آتے رہیں گے. دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اسکرین پہ جو ہے ایک پوسٹ لگائی ہے میری, جو کہ آج ہم لوگوں نے لگائی ہے, جو میں نے پوسٹ لگائی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو یو کے سے آئے, ٹھیک ہے, اور وہ اکیلے بندے تھے جو کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں گئے کمیونٹی کے اندر اور وہاں پہ 70 لوگ جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے روبرٹا پلیس کے اندر. اور یہ آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی کلید رشید اپنی طرف سے نہیں بول رہا, ڈگ فورڈ نہیں بول رہا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. تو دیکھیں نا یہی وجہ ہے. اس کے علاوہ جب آپ کو پتا ہے, دیکھیں میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ گھر بناتے ہیں, آپ نے گھر کی 4 دیواری بنائی, لیکن اگر آپ نے گھر کا روف نہیں بنایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ہمارے ساتھ یہی سچویشن ہے کہ ہم ویکسینز کے تھرو جو ہے وہ والز بنا رہے ہیں, لیکن جو لوگ بائی ایئر ہمارے آنٹیریو کے اندر یا کینیڈا کے اندر آ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ویریئنٹس کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جہاں سیکنڈ پوائنٹ یہ جو انٹر پروونشل ٹریولنگ ہے اس کی جو سب سے بڑی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹر پروونشل ٹریولنگ یا تو آپ بند کریں یا آپ مینڈیٹوری جو ہے وہ ٹیسٹنگ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے جیسے فار ایگزامپل وینکوور آتے ہیں فلائٹ سے اور پھر وہ فلائٹ جو ہے وہ انٹر پروونشل فلائٹ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور یا لوگ وینکوور سے یا کسی اور شہروں سے آنٹیریو کے اندر آ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیر از نو وے فار اس ٹو کنٹرول یا ان کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی لیے جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پچھلے سال سے اس بات پہ زور ڈال رہی تھی کہ پلیز آپ اپنے ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کریں اور ان کو صرف اور صرف اسینشیل ٹریول یعنی کہ کارگو وغیرہ اور نان اسینشیل کی کمپلیٹلی بند کر دیں. دیکھیں اور ایک اور وجہ یہاں پہ فیاض بھائی کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ویکسینز کی کیا سچویشن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ویکسینز ہم روزانہ نیوز میں پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے ڈیلے ان شپمنٹ 1.5 ملین جو ہے ایسٹرازینیکا اب نہیں آ رہی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہم ان کی وجہ سے ان ایکشنز کو لینے کے لیے جو ہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ پہ کہ آپ بارڈرز کو سیکیور کریں. اچھا, آپ کو یہ بارڈر سیکیور کرنے کی جو اب تک کی آپ کی مہم ہے اس میں آپ کو پازیٹیو رسپانس کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے نہیں آیا؟ دیکھیں پازیٹیو رسپانس یہ آیا ہے فیاض بھائی کہ آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایتھنک میڈیا اس کے علاوہ جو ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اب وہ جو ہے اس بارے میں باتیں کر رہے ہیں, اس ٹاپک کو انہوں نے انگیج کرا ہے روزانہ نیوز پیپرز پہ اور میڈیا پہ. اور جیسے آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو یہ ہماری ایک موومنٹ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ریجن آف پیل نے اور سٹی آف برمپٹن نے ایک موشن پاس کرا جس میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کری ہے کہ آپ جو ہے ہمارے جو بارڈرز ہیں اور خاص طور پہ ہمارا جو ایئرپورٹ ہے اس کو آپ سیکیور کریں. اور میں اپنی ہر موومنٹ کے ساتھ جو ہے میں سٹی آف مسیساگا سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میئر کرامبی جو ہیں وہ بھی جو ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کو ایک لیٹر لکھیں یا اپنے کاؤنسل کے اندر ایک موشن پاس کریں جس میں وہ کہیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو سیکیور آور بارڈرز. کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ جو ہے مسیساگا کے اندر ہے, تو جو ایک سینٹر ہے
جو کہ ایک بڑی ایک ایشو بنا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں پیل ریجن جو ہے وہ ایک ہاٹ اسپاٹ ہے, اور اگر ایئرپورٹ ایک ہاٹ اسپاٹ ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو کنٹرول کریں. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک ملک یا دو ملک کی فلائٹس بند کریں. میرا جو ریکویسٹ ہے وہ ایک جنرل ریکویسٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ کمپلیٹلی تمام فلائٹس کے جو ہے وہ نان اسینشیل کے لیے بند کریں. اچھا, یہ جو بات ہے پیل والی, آپ تو اسے مسیساگا کہتے ہیں, ہماری جو ایکس میئر تھیں اپنا ہیزل میکیلین, وہ تو پیرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کہتے ہی مسیساگا ایئرپورٹ تھیں. ان کا تو موقف ہی یہ تھا کہ مسیساگا ایئرپورٹ ہے, اٹس ناٹ ٹورانٹو ایئرپورٹ, کیونکہ مسیساگا کے اندر ہے. آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں میئر بونی کرومبی سے اور یہاں جو ہمارے ایم پیز ہیں ان سے, آپ نے ان کو مختلف میسیجز بھیجے, لیٹرز لکھے, ریکویسٹ کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے؟ کیا کوئی ان پہ کوئی چھاپ ہے لبرل ہونے کی, یا وہ نہیں چاہتے کہ کنزرویٹو کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے؟ حالانکہ یہ تو ایک اچھا کام ہے فار اے گڈ کاز. آئی تھنک ابھی تک اوور آل نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ آپ کی کنزرویٹو گورنمنٹ نے کوئی ایسا جسچر دیا ہے کہ یو آر اگینسٹ ایچ ادر. بے شک پولیٹیکلی آپ کے اوپینین ڈفرینس ہو سکتے ہیں, لیکن اٹس اے نیشنل کاز, اور ایک پوری قوم کو ایک وبا سے بچانے کے لیے آپ جوائنٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ابھی تک ایسی کچھ تاثر نہیں ملا, لیکن پیٹرک براؤن جس کی ایک ہسٹری ہے ڈگ فورڈ صاحب کے ساتھ, انہوں نے تو اسے اپروو بھی کر دیا, ریجن آف پیل نے بھی کر دیا. تو مسیساگا سے جو آپ کو ریزسٹنس آ رہی ہے, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کوئی پولیٹیکل ہے, کوئی پرسنل ہے, اور دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ I don't think فیاض بھائی کہ کوئی اس میں پولیٹیکل میں دیکھیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کانورسیشن سٹارٹ ہو, رائٹ, اور ہماری وی آر ہوپنگ کہ یو نو ہوپ فلی میئر کرومبی اینڈ دی مساگا کاؤنسل جو ہے وہ پرائم منسٹر ٹروڈو یا فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹر لکھے گا. کیونکہ دیکھیں جو ہمارے 6 ایم پیز ہیں ہم نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے. ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکے کہ ہم بارڈرز کو سیکیور کریں. اور اگین جیسا آپ نے کہا کہ وی ہیو بین ورکنگ ایکسٹریملی ویل ود آر فیڈرل کاؤنٹر پارٹس. ایم پیز کے ساتھ ہم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. وی ہیو اے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ, ایوری تھنگ از گریٹ. لیکن جہاں پہ بارڈر کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمارے تھوڑا ڈفرینس آ جاتا ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ بارڈرز آر اوکے, ہم مطلب جو ہم سیکیورٹی کر سکتے ہیں سیکیور کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت کم منیمم ہے, ہمیں میکسیمم ہو کے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے. اسی وجہ سے اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے ان ویریئنٹس کو کنٹرول کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں فیاض بھائی اگین یہ ویریئنٹس جو ہے ابھی تک کوئی ایسا ویریئنٹ نہیں ہے جو کہ کہا جائے کہ کینیڈین ویریئنٹ ہو, رائٹ. سارے ویریئنٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل ویریئنٹس ہیں. تو جو انٹرنیشنل ویریئنٹس اس کنٹری میں آ رہے ہیں ہم نے ان کو روکنا ہے. تو آپ نے بونی کرومبی سے تو ابھی آپ نے رسپانس نہیں ملا, لیکن جو آپ نے ایم پیز 6 ایم پیز کو لیٹر لکھے تھے ان میں سے کسی نے کوئی رسپونڈ بیک کیا, کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں, ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کے رسپانس کا. ابھی تک کوئی رسپانس آیا نہیں ہمارے پاس, لیکن آئی ایم شیور کہ دے آر ورکنگ. دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم صرف اویئرنیس کریں, اور وی آر ہوپنگ کہ یو نو ہوپ فلی جو ہمارے ایم پیز ہیں دے ول اسپیک ود منسٹر بلیئر, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے ساتھ بات کریں گے, اینڈ ہوپ فلی وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ اے وے ٹو سیکیور آور بارڈرز انشاءاللہ, so that we all can come out of this COVID-19 crisis once for all. اچھا, جہاں تک ایم پیز کی بات ہے, اور یو بینگ این ایم پی پی, آلدو اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ, یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن بینگ اے کینیڈین آف پاکستانی اوریجن, آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں, پاکستانی نژاد کینیڈین کمیونٹی میں جو ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے پچھلے 2-4-6 ہفتے سے, 2-4-6 دنوں سے, بلکہ آلموسٹ اٹس 1 ویک ناؤ, کہ پاکستان کی فلائٹس بند کر دی گئی ہیں وداؤٹ اینی ریزن, کیونکہ سٹیٹس اور نمبرز جو بتاتے ہیں وہ نہیں ہیں جو انڈیا کے ہیں. ایون جس دن انہوں نے پابندی اناؤنس کی تھی اس دن بھی انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں تو یہ نمبرز ہیں اور پاکستان میں بھی سملرلی ہائی نمبر ہیں. سملرلی ہائی کہہ کے بات ختم کر دی گئی تھی, نمبرز نہیں بتائے گئے تھے. بعد میں نمبر سامنے آئے, آپ نے دیکھ لیا نمبرز 57 ورسز 5, دیر از نو کمپیریزن. تو آپ کو بینگ اے پاکستانی اور کینیڈین آف پاکستانی اوریجن, آپ کو بھی تکلیف اسی طرح ہوئی ہے یہ سن کے, جب ہر 10 منٹ بعد 680 نیوز پہ, 1010 نیوز پہ, یا سی پی ٹی وی پہ, یا سی پی 24 پہ, سی ٹی ٹی وی پہ یہ خبر چل رہی ہو کہ کینیڈا ہیز بینڈ فلائٹس فرام انڈیا اینڈ پاکستان. ہر 10 منٹ بعد جب یہ ہتھوڑا آپ کے سر پہ لگ رہا ہو, آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا؟
دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں جو ہے کوئی کنٹریز کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. میرا تو یہ اسٹینڈ ہے. جب ہمیں ایک پراپر جو طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے تو تمام جو فلائٹس ہیں جو کہ ویریئنٹس کے ساتھ آ رہی ہیں, چاہے وہ یو کے کی فلائٹ کیوں نہ ہو, ہمیں تمام فلائٹس کو پراپر طریقے سے ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے. میرا تو یہی اسٹینڈ ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں, آپ پک اینڈ چوز نہ کریں کہ اس ملک کی فلائٹ آئے یا اس ملک کی نہ آئے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو جسٹیفائی دیٹ. لیکن ہاں جہاں تک بات ہے کہ ویریئنٹس کی, تو ہمیں تو ظاہر سی بات ہے ویریئنٹس روکنے ہیں, اور وہ ہمیں کس طریقے سے ہم روکیں گے کہ ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں. دوسرا ٹاپک جو ہے ویکسینیشن کا آ جاتا ہے. ویکسینیشن پہ تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے 1.5 ایسٹرازینیکا جو آنی تھی وہ انہوں نے ظاہر ان کی اپنی ڈومیسٹک نیڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے ویکسین کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ ہماری شاید انڈیا سے فلائٹس بند کرنے میں 4 دن انہوں نے, جو آپ کی بات نہیں سنی انٹیریو گورنمنٹ کی, بند کرنے میں جلدی نہیں کی, دیر کر دی, تاخیر کر دی, اور 4 دن میں پتہ نہیں اور کتنے لوگ کرونا انفیکٹڈ جو ہے آ گئے ہوں گے, یہاں انٹیریو میں پہنچ گئے ہوں گے. وہ 4 دن 1.5 ملین ایسٹرازینیکا ویکسینز کا ایشو تھا, یا اور کوئی پریشرز تھے, یا بینگ اے بگ ٹریڈ پارٹنر انڈیا, اس کو ہم دیکھ رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کی وجہ سے اگر فیڈرل گورنمنٹ کہیں ناکام ہو رہی ہے ویکسین ٹائم پہ لینے پہ, اور اگر آگے آپ کو دینے میں پروونسز کو, تو اس کا امپیکٹ آپ پہ بھی تو آ رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ پہ بھی. فار ایگزامپل میں ایک دیکھ رہا تھا, اینگس ریڈ انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا ہے, اور اس سروے میں 65% لوگوں نے کہا ہے کہ ڈگ فورڈ گورنمنٹ از ناٹ ہینڈلنگ اٹ پراپرلی, اور سب سے زیادہ لوگ ناخوش ہیں جیسن کینی سے البرٹا میں, کہ جیسن کینی 75% لوگوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ ہیپی دا وے دیٹ گورنمنٹ از ہینڈلنگ. 75 جیسن کینی, وہ بھی آپ کے کنزرویٹو کی ایک شاخ ہے, ایک برانچ ہے, اور آپ کی کنزرویٹو دوسری گورنمنٹ یہاں 65% پہ کھڑی ہے, بیکاز لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈل پراپرلی نہیں کر رہے اس کو, کووڈ کو اور ویکسینیشن کو, اور فیصلے اوپر ہو رہے ہیں, اس کا امپیکٹ آپ پہ آ رہا ہے نیچے. ہاؤ یو ول ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ فیصل بھائی دیکھیں, آپ نے میرے جو آپ کا جو کویشچن ہے اسی کے اندر جواب ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک تھوڑے سے مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس جب ویکسینز آئیں گی تو ہم نے کون سا ویکسینز کو فریزر میں تو نہیں رکھنا نا, حالانکہ کئی دفعہ سننے میں آیا کہ جی ویکسین جو ہے وہ فریزر میں رکھی ہوئی ہے. ہمارا کام ہے کہ آگے پبلک ہیلتھ یونٹس, ہمارے پروونس کے اندر تقریباً 34 پبلک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو ہم نے ویکسین دینی ہوتی ہے. ہم تمام پبلک ہیلتھ یونٹس کو ویکسینز دے رہے ہیں, لیکن اگین پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جب جو پروکیورمنٹ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. ویکسینز کے جو دیکھیں میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک ویکسینز جو ہے وہ کینیڈا کے اندر لینڈ نہ کر جائے نا, اس تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 2 ملین ویکسینز جو ہیں وہ آنے والی ہیں یا اگلے ہفتے آ رہی ہیں, کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. مڈرنا جو ہے وہ 1.2 ملین ویکسینز آنی تھی مڈرنا کی, اب صرف 650,000 آئی ہیں. تو ہم پہلے تو کافی سب خوش ہو گئے کہ 1.2 آ رہی ہے, لیکن وہ آئی صرف 650,000. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیر از اے پروکیورمنٹ ایشو, اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو انڈیا سے جو 1.5 آنی تھی وہ بھی نہیں آ رہی. تو اگین وی آر ہوپنگ کہ فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ ول ڈو دیئر بیسٹ ٹو پروکیور ویکسینز. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروونس جو ہے وہ کوئی ویکسینز جو ہے پروکیور نہیں کر سکتا. ہمارا لا ایسا نہیں ہے کہ پروونس جو ویکسین پروکیور کر سکے. اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی ہیلتھ کینیڈا اینڈ پروکیورڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تو ہم صرف, میں لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی ویکسینز کی بات آئے تو کائنڈلی اس بات کو ضرور سوچیں کہ جو پروکیورمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ پورے کینیڈا کے لیے کرتی ہے. اگر 1 ملین آ رہی ہیں تو اگر ایک دن جو ہے 1 ملین ویکسینز جو ہے وہ کینیڈا کے اندر آ رہی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1 ملین جو ہے وہ پوری آنٹیریو کے پاس آئیں گی, اور بھی تو پروونسز اینڈ ٹیریٹریز ہیں جہاں پہ وہ ویکسینز نے جانا ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ ہوپفلی وی ول بی ایبل ٹو rectify this procurement issue, and inshallah hopefully I will love to come back on your show again, Fayaz bhai, and have a more conversation about vaccines and borders. اچھا, ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ وی آر ہوپنگ, یو گائز آر ہوپنگ کہ مئی میں پیل ریجن جو کہ ایک ہاٹ سپاٹ ہے جہاں سے آپ بھی الیکٹڈ ایم پی پی ہیں اور ہاٹ سپاٹ بھی ہے, ہماری پاکستانی نژاد زیادہ لوگ رہتے بھی پیل ریجن میں ہیں, کہ مئی میں
32,960 ویکسینز جو ہیں پیل ریجن میں صرف لگائی جائیں گی، اور ایک اندازہ ہے کہ مور دین 45% اور 50% لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے اس میں مئی کے دوران. یہ نیوز کی اس کی اپڈیٹ کیا ہے کہ یہ بھی صرف پروپوز نمبرز ہیں، یا واقعی آپ کے پاس اتنی ویکسینز پہنچ چکی ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ مئی میں واقعی پیل ریجن میں 432,960 لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے؟ دس از آور ٹارگیٹ، اور اگین ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسی ویکسینس جو ہے ابھی مڈرنا جو ہے وہ آئی ہے تو اب دیکھتے ہیں ہوپ فلی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگین دیٹس آور گول، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بیسڈ آن جو ویکسینس ابھی آئی ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو جلد سے جلد ویکسینیٹ کریں گے. اچھا، ایک اور بات جو پھر پروینشل کی آ جاتی ہے کہ ابھی پچھلے 4 دنوں سے یہ بات بحث میں ہے کہ پارک میں لوگوں کو ڈرنک کا کین جو ہے بیئر کا ڈرنک کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ٹورانٹو سٹی میں 3 ملین پاپولیشن ہے اس کی، 30 لاکھ کی پاپولیشن میں 1500 پارکس ہیں. 1500 پارکس میں لاسٹ ایئر جن لوگوں کو اس بیس پہ ٹکٹ دیے گئے کہ دے ور ڈرنکنگ ان دا پارک، 69 ٹکٹس لوگوں کو ملے. مطلب اٹس ناٹ اے بگ نمبر، لیکن سٹل یہ وہ لوگ تھے 69 جو obviously they were not having one drink. مے بی انہوں نے ڈرنک اس حد تک کر لیا ہوگا کہ پولیس کو کال کرنا پڑا ہوگا اور پھر پولیس آئی ہوگی اور پولیس نے انہیں ٹکٹ دی ہوگی. یہ کیا بحث ہے؟ کیا ہم 4 دن صبر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس چیز کو کوئی اس میں میک سینس ہے آپ کے خیال میں کہ واقعی سٹی پارکس میں لوگوں کو اجازت دینی چاہیے بیٹھ کے ڈرنک کرنے کی؟ دیکھیں اگین یہ تو سٹی آف ٹورانٹو کے میں نے سنا تھا کہ کل شاید وہ کوئی ایک موشن لے کر آئے تھے جو کہ فیل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہمارا کام ہے کہ پروونس کے اندر موبلٹی کو جتنا ہو سکے کنٹرول کریں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو وائرس ہے جو بڑھ رہے ہیں کیونکہ موبلٹی کی وجہ سے. تو اگین دیکھیں یہ سٹی نے آئی تھنک موشن کو جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گیا ہے. اینڈ اگین تمام سٹیز میونسپیلٹیز کی یہی کوشش ہے اور پروونس کی کہ جتنی کم سے کم موبلٹی ہم کر سکیں کریں تاکہ جلد سے جلد ہم اس وائرس پہ کنٹرول کر سکیں. آپ ہماری آڈینس کو آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں کرونا کے حوالے سے؟ بس فیاض بھائی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو، اور میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ کی ویکسینیٹ کی باری بہت جلدی آئے گی. پروونس اور میونسپیلٹیز پبلک ہیلتھ یونٹ سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد سے جلد جو ہے ویکسینز بھی ہمارے پروونس کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی اسپیڈ کے ساتھ. اور جیسی جتنی جلدی اسپیڈ سے ویکسینز آئیں گی اتنی ہی اسپیڈ سے ہم جو ہے وہ تمام پبلک ہیلتھ یونٹس کو ویکسینز دیں گے تاکہ جو نیڈلس ہیں وہ آپ کے عام میں لگ سکیں. بہت تھینک یو سو مچ فیاض بھائی. تھینک یو. وی ول گیٹ یو بیک اگین. جی ہاں ناظرین، یہ تھے کلید رشید صاحب، ہمارے اپنے اکلوتے ایم پی پی، پاکستانی نژاد کینیڈین ایم پی پی ہیں مسیساگا ایسٹ کوکسویل سے، اور وہاں ڈپٹی چیف ویپ بھی ہیں مونٹیریو کی پارلیمنٹ میں. ابھی جس طرح ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ کرونائی یہ جو اس وقت کرونائی بحران ہے اس میں اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، اور اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہمارے میئرز بھی اسپیشل ہی ہونے چاہیے. جس طرح وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مسیساگا کے جو ایم پیز ہیں وہ انہیں ان کی اب ہاں میں ہاں ملائیں کہ بارڈر کمپلیٹلی بند کر دیے جائیں فار 1 ویک 2 ویک اور فار اے سرٹن پیریڈ، تاکہ یہ جو ویریئنٹ اسپیشلی جو آ رہے ہیں باہر سے وہ نہ آئیں، اور پھر انٹر پروونشل جو ٹریول ہے اس پہ بھی سخت چیکس لگائے جائیں. کیونکہ جس طرح لوگ بارڈر سے کراس کر کے آ جاتے ہیں اور ان پہ کوارنٹین بھی اس طرح لازم نہیں ہے اور ٹیسٹنگ بھی وہاں بارڈر پہ اس طرح ہونی چاہیے. تو یہ ان کی ساری ایفرٹس ہیں پروونشل گورنمنٹ کی کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. لیکن جس طرح ویکسینیشن کی بات ہے، ویکسینز کی پروکیورمنٹ کی بات ہے، تو اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ. فیڈرل گورنمنٹ جب وہاں مختلف جگہ پہ جہاں جہاں انہوں نے سودے کیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے انہیں ویکسین ملنے میں ناکامی ہو رہی ہے، تو اس کا ٹرپل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے پروونسز پہ بھی ہوتا ہے. اور پھر اس طرح کے جو انسٹیٹیوٹ سروے کراتے ہیں، پھر وہاں سے رپورٹ یہ آتی ہے کہ ڈگ فورڈ کو 65% لوگ جو ہے وہ اس موقع پر سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناکام رہا ہے، اور 75% جیسن کینی پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناکام رہا ہے. اسی طرح دیگر پروونسز کے نمبرز بھی بہت ہائی ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ بھی تعاون کریں، ہمارے ساتھ ایم پیز اور فیڈرل گورنمنٹ بھی تعاون کرے، جو کچھ ہم کہتے ہیں ہماری بات سنیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں. اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پیٹرک براؤن نے تو ہماری ہیلپ کر دی اس سلسلے میں، لیکن ان کی توقعات ہیں کہ مسیساگا کی میئر بونی کرومبی بھی ان کی بات سنیں گی. انہوں نے ان کو لیٹر لکھے، ٹویٹس کی، میسیجز کیے، لیکن ابھی تک انہیں وہاں سے رسپانس نہیں آیا. وہ چاہتے ہیں کہ سٹی آف مسیساگا کے کونسلر جو ہیں وہ بھی اس بات پہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہیں کہ بارڈرز ہمارے
پک اینڈ چوز کی پالیسی نہ رکھیں. اگر آپ نے کووڈ کو روکنا ہے اور اسپیشلی کووڈ ویریئنٹ کو روکنا ہے تو اسے کلوز کر دیں ونس فار آل فار 1 ویک 2 ویک اور 3 فار سرٹن پیریڈ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نمبرز نیچے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد وی کین ریوزٹ اٹ اینڈ وی کین اوپن اٹ. جس طرح انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے کس طرح اس کووڈ پہ کنٹرول کیا تھا. خالد رشید کے اپنے بھائی جو آسٹریلین سٹیزن ہیں لاسٹ ایئر یہاں جب آئے فیبری میں, تو اس کے بعد کووڈ کا پہلا آؤٹ برسٹ تھا, پہلی ویو تھی کووڈ کی, اس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا. اور فیبری سے لے کر مئی تک خالد رشید کے اپنے بھائی کو آسٹریلین سٹیزن کو یہاں کینیڈا میں رکنا پڑا تھا. 4-5 مہینے وہ یہاں رہے, لیکن وہاں ان کے کنٹری میں چیزیں کنٹرول ہو گئیں. اگر ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اسٹرکٹ میئر لینے ہوں گے, لیکن اگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں رہنے والی مختلف جو کمیونٹیز ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا, تو پھر یہ پک اینڈ چوز کی پالیسی بھی نہیں چلے گی کہ 57 جن کے آ رہے ہیں کرونا انفیکٹڈ لوگ ان پہ تو آپ بین کریں, لیکن 5 والے کو آپ کیوں ساتھ میں رگڑ رہے ہیں. اگر 5 والے کو بین کر رہے ہیں تو پھر درمیان میں جن کنٹری سے 31, 24, 23, 15 اور 12 آ رہے ہیں ان کو کیوں یہ فیور دی جا رہی ہے, ان کی فلائٹس کیوں نہیں بند کی جا رہی. سنگل آؤٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. لوگ آپ سے پہلے ناراض ہیں, مزید ناراض ہوتے جائیں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ایک اور پروگرام میں معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان فیاض ولانا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.